ماشاءاللہ آج سورہ احزاب کی 5 آیتیں آپ کے بیچ پڑھی گئی ہیں۔ سورہ احزاب مدنی صورتوں میں سے ہے۔ ابھی تک جو صورتیں ہم نے پڑھی تھیں زیادہ تر مکی صورتیں تھیں۔ میرے خیال سے بہت دن کے بعد یہ مدنی صورت آپ کے بیچ ہمارے بیچ پڑھی گئی ہے۔ اس صورت پاک میں 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں۔ سورہ الاحزاب، احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب کہتے ہیں جماعتوں کو۔ اس سورت کا نام سورہ احزاب اس مناسبت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنے والی جو قومیں تھیں، خاص طور سے ان میں یہود تھے اور کفار کے قبیلے تھے، اوس و خزرج کے لوگ تھے۔ اوس و خزرج کے لوگ تو شدہ آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے گروہ مصطفیٰ میں شامل ہو گئے، لیکن جو یہودی تھے وہ اپنے مذہب پر رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے کیے اور ان معاہدوں میں یہ طے پایا کہ مسلمانوں کے مفاد کا خیال یہودی کریں گے۔ لب و لباب یہ ہے کہ مسلمانوں کے مفاد خیال یہودی کریں گے اور یہودیوں کے مفاد کا خیال مسلمان کریں گے۔ مسلمانوں نے جن سے اپنے تعلقات استوار کر رکھے ہیں اور جن کے ساتھ ان کا عہد و پیمان ہے، اس کا لحاظ یہودی کریں گے، اور یہودیوں نے جن کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھے ہیں ان کے ساتھ مسلمان ان کی رعایت کریں گے۔ یعنی نہایت امن و امان کے ساتھ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، اور جو مدینے کے دیگر لوگ ہیں، یہودی ہیں، وہ بھی امن و امان کی فضا میں مدینے میں رہیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہوئی، جس سے ماشاءاللہ مدینے میں بڑے اسلام کو غلبہ اور اسلام کو فروغ ہوا۔ اب اسلام کے فروغ کو دیکھ کر کفار قریش سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی۔ درس میں ساری تفصیلات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں آپ کو ایک لب و لباب بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس وقت کی ساری اہم باتیں آ جائیں۔ کفار قریش نے ابو سفیان کی سرکردگی میں ایک بڑا قافلہ شام کی تجارت کے لیے بھیجا، جس میں کفار قریش نے اپنا پورا سرمایہ لگا دیا، اور یہ طے ہوا کہ اس کاروبار سے جو فائدہ ہوگا اس سے ہم ہتھیار خرید کے مسلمانوں کی جو ایک چھوٹی سی ریاست مدینے میں بن گئی ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ اس غرض سے ابو سفیان ایک قافلہ لے کر شام گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس برے ارادے کا علم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس قافلے کو روکنے کی کوشش فرمائی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ 313 مقام بدر پر جمع ہوئے، اور ادھر سے ابو سفیان کو خبر ہو گئی، وہ سمندری راستے سے مکہ نکل گئے، اور ان کی مدد کے لیے جو 1000 کا لشکر جرار آیا اس سے مسلمانوں کا مسلمان دو بدو ہو گئے، اور ان کے ساتھ جنگ کی نوبت آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ بدر میں جو سن 2 ہجری میں لڑی گئی اور اتفاقی لڑی گئی، مسلمان تو گئے تھے قافلے کو روکنے کے لیے، اور انہیں کافروں کی اتنی بڑی تعداد سے پنجہ ہزمہ ہونا پڑا، پھر مسلمانوں کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابتدا یہ زمانہ ہے نہایت افلاس و غربت کا دور ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ کر دکھایا جو اللہ کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ان 313 نے 1000 کے لشکر جرار کو شکست فاس دی، اور نہ صرف یہ کہ شکست فاس دی بلکہ ان کے تقریباً 72-73 لوگ جو سرکردہ لوگ تھے، جن پر مکہ مکرمہ کی جو کیا کہتے ہیں لیڈرشپ تھی، وہ اللہ کے حکم سے یہاں واصل جہنم ہو گئی۔ ابو جہل مارا گیا،
اور دوسرے لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد میں اسی انتقام میں سن 3 ہجری میں کفار قریش نے مدینے پر حملے کے لیے حملہ کر دیا، اور یہ جنگ جو ہے مقام احد کے مقام پہ لڑی گئی۔ مسلمانوں میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ دمخم و قوت تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معمولی نافرمانی کے نتیجے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے ایک ایسے نازک موقع پر جس کو پہاڑی درہ کہتے ہیں، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کو ایک جگہ آپ نے مورچہ پہ رکھا کہ تم جو بھی حالت ہو مورچہ سنبھالے رہنا۔ اس وقت کفار قریش کے لشکر میں حضرت خالد بن ولید تھے۔ چنانچہ خالد بن ولید نے جو ان میں اللہ تعالیٰ نے جنگی مہارت رکھی تھی، اس وقت وہ کافروں کے ساتھ تھے۔ حالانکہ مسلمان کافروں کو کھدیر لے گئے، لیکن مسلمان مال غنیمت میں لگ گئے۔ جب دیکھا کہ دشمن چلے گئے تو حضرت خالد بن ولید نے جب مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ ارے وہ جو پہاڑی درہ ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اپنی فوج پیچھے سے موڑی اور اس پہاڑی درے سے نیچے اتر گئے۔ مسلمان آگے تھے، یہ پیچھے سے آ کر انہوں نے مسلمانوں پہ اندھا دھند حملے کر دیے، اور تقریباً 70 ہی مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ لیکن پھر ماشاءاللہ مسلمانوں میں پہلے تو یہ خبر اڑ گئی یا اڑا دی گئی کہ استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب جب یہ خبر پھیلا دی گئی تو کچھ صحابہ نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں گے زندہ رہ کے۔ کچھ نے سوچا جب اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ہمارے لیے کیا ہے۔ اس طرح کی حالت میں اچانک ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور انہیں آواز لگا دی۔ پھر مسلمان جو متحد ہوئے تو ماشاءاللہ دوبارہ انہوں نے کافروں کو بھگا دیا، اور کافی مال غنیمت ان کے حصے میں۔ اب یہ سن 3 ہجری میں ہوا۔ اب یہ 2 زخم جو ہے کفار قریش کو لگے ہوئے ہیں۔ اب تیسرا موقع یہ غزوہ احزاب کا آتا ہے، جس پر یہ صورت آج آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس صورت میں 4 اہم مضامین ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک مضمون غزوہ احزاب یا جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں اس کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اب جب یہ 2 جنگوں میں بہرحال مسلمانوں کا اگرچہ نقصان ہوا، لیکن مسلمان ہی اوپر رہے۔ اب کفار قریش نے، بلکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جن لوگوں کو مدینہ طیبہ میں جو یہودی تھے جنہیں آپ نے امن و امان بخشی تھی، ان میں کے کچھ لوگوں نے کفار قریش کو خط لکھ کر اس پر آمادہ کیا کہ صاحب آپ جو ہے متحدہ طور پر مسلمانوں پہ حملہ کیجئے۔ چنانچہ بہت بڑی فوج، تقریباً 10 سے 12 ہزار کی فوج، کفار قریش تمام قبیلے اور تمام لوگوں کو لے کر مدینے کے پر چڑھائی کے لیے وہ آمادہ ہو گئے۔ اندر سے بنو قریظہ جو ایک یہودی گروپ تھا، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے رکھا تھا، ان سے امن کا معاہدہ تھا، انہوں نے بھی اندر سے شاذ باز کر لی۔ قرآن مجید کی آیات آئیں گی تو آپ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو کہ تمہیں اوپر سے بھی خطرہ تھا اور نیچے سے بھی خطرہ تھا۔ تو اوپر کے خطرے سے مراد کفار قریش کا حملہ جو اتنی بڑی تعداد میں، اور اندر سے یہ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے مدینے کے حدود میں بنو قریظہ کے لوگ، یہ کہ ان کے شاذ باز کر رہے تھے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے اور تمام مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تجویز رکھی کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں فارس میں اس ایسے موقع پر جب کہ تعداد کم ہو، کمزور ہوں، اور دشمن جری ہوں اور دشمن زیادہ ہوں، تو ہمارے ہاں خندق کھود کے اس جنگ کو لڑنے کا طریقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کی رائے پسند آئی۔ چنانچہ تقریباً 3 کلومیٹر میں تفصیلات جب قرآن کی آیتیں آئیں گی تو بتاؤں گا آپ کو، تقریباً 3 کلومیٹر میں یہ خندق کھودی گئی، جس میں بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود شریک ہوئے۔ آپ واعظین و مقررین سے سنتے ہیں کہ صحابہ نے بھوک کی حالت میں پیٹ پر پتھر باندھا۔ یہ پتھر باندھنے کا واقعہ بھی اسی غزوے میں پیش آیا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، دیکھیے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اٹھایا تو آپ کے 2 پتھر بدھے ہوئے تھے۔ قائد اور لیڈر کتنا مخلص ہونا چاہیے۔ بہرحال
تو ایک واقعہ تو اس صورت پاک میں غزوہ خندق کا ہے، دوسرا ایک واقعہ اس صورت پاک میں بنو قریظہ کا بھی بیان کیا گیا ہے، وہی بنو قریظہ کے لوگ جنہوں نے شازباز کی تھی دشمنوں سے، کفار قریش کے لوگوں سے۔ چنانچہ جب یہ اللہ کے فضل سے یہ غزوہ مسلمان غزوہ خندق میں جیت گئے، اس معاملے میں کہ 1 مہینہ تقریباً محاصرہ رہا، لیکن کافروں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مدینے کے حدود میں داخل ہوں۔ ہاں چھٹ پٹ کچھ واقعات ہوئے جس میں کچھ ادھر کچھ ادھر، دونوں طرف لوگ مرے اور شہید ہوئے، لیکن بہرحال غلبہ مسلمانوں ہی کا رہا، اور مسلمانوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے اس میں باعزت اور سرخرو کیا۔ اس کے فوراً بعد بنو قریظہ کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہوا کہ لا تصلین العصر الا بنی قریظہ، کہ جب آپ یہاں سے جا رہے تھے تو ظاہر ہے وہ شام کا وقت ہو رہا تھا، مدینہ لوٹتے لوٹتے آپ سے کہا گیا کہ آپ عصر کی نماز بھی مدینے میں نہ پڑھیے، جائیے پہلے بنو قریظہ سے حساب بے باک کیجیے۔ اتنی بڑی بغاوت انہوں نے کی ہے، اتنی بڑی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، یہ تو کمر میں خنجر گھونپنے کا کام کر رہے ہیں، یہ باغی ہیں، ان کی پہلے ہی ان کا حساب چکائیے۔ تو غزوہ تو گویا کہ بنو قریظہ کے احوال بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرا ایک واقعہ اس صورت پاک میں منہ بولے بیٹے کا بیان ہوا ہے، اور منہ بولے بیٹے سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن یہ اللہ کی منشا کے خلاف تھا۔ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا، لیکن یہ کہ جو اس کی حیثیت تھی اس وقت وہ یہ کہ صاحب وہ بالکل بیٹی کی طرح ہے، وراثت میں حقدار ہے، اور سب کچھ وہ بیٹے کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، یہ جو ایک معاملہ تھا تو اس کو اسلام پسند نہیں کرتا تھا، اور اتفاق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ یہ بات تھی۔ اور یہ کہ یہ بھی رواج تھا کہ جو منہ بولے بیٹا کی بیوی ہے اس سے جو ہے وہ جس نے بیٹا بنایا وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس رواج کو توڑنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ رواج میں کسی موقع پر آپ کو بتایا جائے گا کہ بہت سی قباحتیں ہیں، بہت سی قباحتیں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے لے پالک بیٹا لیا اور اللہ تعالیٰ نے عمر کے اگلے حصے میں انہیں خود اولاد دے دی۔ اب اس بیٹے کا کیا ہوگا؟ انہوں نے تو اس لیے لیا تھا کہ کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی کسی کو اولاد دے سکتا ہے، تو ان کے ہاں اولادیں ہو گئیں، اب اس بچے کا مسئلہ بن گیا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال ایک یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا امتحان تھا کہ حضرت زید نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے وہ شادی کروائی تھی اپنے پھپھیری بہن حضرت زینب سے حضرت زید کی، تو حضرت زید اور زینب میں نبھ نہیں پائی، اور نہ نبھنے کی وجہ سے طلاق کی نوبت آ گئی، اور طلاق ہو بھی گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی تھی کہ یہ طلاق نہ ہو، لیکن آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ طلاق ہو گئی، اور حضرت زینب بھی 1 منٹ کے لیے بھی حضرت زید کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ حالانکہ یہ واقعہ جب آئے گا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ حضرت زید بہت چاہتے تھے، ظاہر ہے انہیں ایک ہاشمی گھر کی خاتون مل گئی تھی، یہ غلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کرائی تھی وہ اس جذبے سے کرائی تھی کہ اونچ نیچ جو سماج میں بڑے چھوٹے کی ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن بہرحال اللہ کا نظام اور مقدر یہ رشتہ نبھ نہیں پایا، طلاق ہو گئی۔ اب اللہ کا حکم یہ ہوا کہ تم اس رسم کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم ہے کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ناپسند فرما رہے ہیں لیکن یہ نکاح آپ نے فرمایا، کہتے ہیں یہ وہ نکاح ہے جو آسمان میں ہوا، یعنی آسمان ہی کا فیصلہ تھا۔ خلاصہ یہ کہ اب اس کے بعد جو ہے جو منافقین تھے مدینے میں یا یہودی تھے، ان کو حضور کے خلاف ایک سازش کا میدان مل گیا۔ آپ لوگ بھی شخصیتوں کے ساتھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں جو کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، اور پھر لوگ جو ہیں اسی موقع پہ پہچان میں آتی ہے بات کہ کون مخلص ہے اور کون غیر مخلص ہے، کون معاملے کو صحیح تناظر میں دیکھتا ہے اور کون جو ہے مخالفت کا چشمہ لگا کے یا عصبیت کا چشمہ لگا کے دیکھتا ہے۔ تو یہ موقع ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کا نظام یہ ہے کہ وہ تو کسی واقعے سے چاہے تو اپنے بندوں کو آزما لے کہ کون اس کے مخلص ہیں اور کون غیر مخلص۔ قصہ کوتا ایک چوتھا واقعہ اس صورت پاک میں یہ بیان ہوا ہے، چونکہ آج ہم یہ صورت شروع کر رہے ہیں تو ہم نے کہا اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے۔ چوتھا واقعہ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ماشاءاللہ اب یہ فتوحات ہوئی تھیں،
4-5 تک تو کافی فتوحات ہو گئیں، مدینہ تقریباً مخالفین سے پاک ہو گیا، اور بنو قریظہ سے جب حساب بے باک کیا گیا تو کافی ماشاءاللہ مال و دولت مسلمانوں کو حاصل ہوئیں۔ تو اب امہات المومنین رضی اللہ عنہن، یعنی ہماری جو مائیں تھیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ، قیس و کسریٰ کی بیگمات کس قدر عیش و عشرت کی زندگی جیتی ہیں، اور آپ بھی تو ماشاءاللہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت کچھ یہاں بھی خدا کی نعمتیں آ رہی ہیں۔ کل تک جو مسلمان غریب و فقیر تھے اب ان کے پاس جائیدادیں ہیں، تو ہمارے روزینہ اور وظیفے میں بھی کچھ اضافہ کیا جائے۔ آج بھی ہم وہی ہیں کہ ایک دن کھا لیا اور 3 دن چولہا بند ہے۔ تو قرآن مجید نے اس موقع پر نوٹس لیا اور خواتین سے کہا کہ آؤ فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ آؤ تمہیں نبی جو ہیں خیر خوبی کے ساتھ طلاق دے کر رخصت کر دیں گے، اور پھر تم عام عورتوں کے ساتھ رہو گی، جو جس طرح من میں آئے زندگی جیو، جس طرح من میں آئے ویسے زندگی جیو، کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کو دوسری بیویاں دے دے گا۔ لیکن ہماری ماؤں کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑیں؟ چنانچہ انہوں نے اس تنبیہ کو بالکل سمجھا، اور بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے جو انہیں روحانیت ملی تھی، جو انہیں ایمان ملا تھا، جو انہیں یقین ملا تھا، جو ان میں خوبیاں خصوصیتیں پیدا ہوئی تھی، جی ان خصوصیتوں کی وجہ سے وہ ایک دم سے کہنے لگی کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ جس طرح رکھیں گے میں اس طرح رکھوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ موقع ہے کہ آپ سے میں 2 بات یہاں پر ہٹ کے کہوں۔ آج جو ہمارے امراء ہیں، امراء سے مراد جماعتوں تحریکوں کے ذمہ داران اور ان کا اپنا اسٹیٹس، اور جماعتوں اور تحریکوں کے کام کرنے والوں کی حالت، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے جس طرح سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ 4 واقعات ہیں عظیم الشان جو اس سورۃ پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، بعض اوقات کچھ کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کی تجویز پیش کرتے تھے کہ آپ ہماری فلاں بات مان لیں، ہم ہماری فلاں بات مان لیں گے۔ بعض منافقین بھی اس کی تائید کرتے تھے کہ یہ اچھی تجویز ہے اور اس پر عمل کرنے سے بڑی تعداد میں لوگوں کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ تجویز ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہوتی تھی۔ بظاہر لگتا تھا کہ یہ بات آپ مان لیں گے، جیسے آج کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی آپ کہیے جو کہنا ہے، ٹھیک ہے قرآن و حدیث پر عمل کا ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی تھوڑا سا مصلحت ہے، ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم ملاؤں نے حکومت کی باتیں کس طرح سے کہیں، صاحب مان جائیے، جو بھی فیصلہ آئے گا مان لیں گے، کر لیں گے، تو کیا وہ فیصلہ آسمان سے آنے والا تھا؟ تو صاف یہ دیکھیے آپ، اسی لیے قرآن مجید جو ہے نا اصل میں ہماری بڑی زبردست تربیت کرتا ہے۔ اس لیے بندہ ناچیز آپ سے کہتا ہے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ گواہ ہیں کہ آپ کو اگر غیرت دینی اور حمیت ہے تو آپ میں کا ہر ایک شخص ایک درس قرآن ضرور کہیں نہ کہیں جاری کرے، کہیں نہ کہیں جاری کرے۔ آپ اپنے گھر میں جاری کریں، آپ اپنے قبیلے خاندان کے 10 لوگ بیٹھتے ہیں، 5 لوگ، 4 لوگ، 3 لوگ، ایک مولانا کو بلا کر درس قرآن کروائیں۔ قرآن نے کیا ہم سے مطالبہ کیا، قرآن نے ہم سے کیا کہا، ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو فقہ میں لگ گئے، امام حنیفہ نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، اہل حدیث یہ کہتے ہیں، حنفی یہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا دیکھیے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے۔ بعض اوقات کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کی تجویزیں پیش کرتے تھے کہ اگر آپ ہماری فلاں بات مان لیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ ہماری بات مان لیجئے، ہم آپ کی بات مان لیں گے، آدھا آدھا ہیں۔ بعض منافقین بھی اس کی تائید کرتے تھے کہ اچھی تجویز ہے اور اس پر عمل کرنے سے بڑی تعداد میں لوگوں کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ تجویز ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہوتی تھی۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا ہے کہ ایسی تجویزوں پر کان دھرنے کے بجائے اپنے کام میں لگے رہیے، یہ سیاسی پیترے بازیوں کے چکر میں مت پڑیے۔ بھائی دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، حالات تو اللہ بدلتے ہیں، بناتے ہیں۔ کوئی سمجھ سکتا تھا کہ 26 جنوری کو کسان آندولن کا جو برا حال شروع ہوا تھا یہ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی؟ سارے تجزیہ نگار کہتے تھے کہ یہ تحریک اب ختم ہوگی۔ بھائی اللہ کرتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو وہی بات یہاں کہی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا ہے کہ ایسی تجویزوں پر کان دھرنے کے بجائے اپنے کام میں لگے رہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، اور خود بھی سارے معاملات ٹھیک، اللہ ہی سارے معاملات ٹھیک کر دے گا۔ تو یہ مطلب ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ کا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ آگے فرمایا بے شک اللہ بڑے علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی دو عظیم الشان صفاتی نام اس آیت کے آخر میں ہیں، علیم اور حکیم، یعنی یہ سب اللہ کے علم و حکمت کا نتیجہ ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو حالات ہیں، یہ جو اس وقت کے بھی حالات ہیں، جب بھی حالات رہتے ہیں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اب یہ کہ نبی آپ مکلف اس بات کے ہیں، اور آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کیجئے۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو وحی آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے بس آپ اس پر اپنا فوکس کیجئے، اس پر اس کے نفاذ کی کوشش کیجئے، اس پر عمل کی کوشش کیجئے، اس پر لوگوں کو لانے کی کوشش کیجئے، آپ یہ کوشش کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور کام بنانے کے لیے اللہ کا بالکل کافی ہے۔ ظاہر ہے بھائی ایمان کی یہ باتیں آسان نہیں ہیں، آسان نہیں۔ ہم نے بول دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن واقعتاً بس اللہ کے حکم پر سراپا کھڑا رہنا اور اس کے حکم کو جاری و ساری کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بس آپ یہ طریقہ اپنائیے کہ بس اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ پر کامل درجے کا بھروسہ کیجئے کہ بس اللہ کرے گا، میری سمجھ میں آئے نہ آئے، میری عقل کچھ کہہ رہی ہو، سماج کچھ کہہ رہا ہو، معاشرہ کچھ کہہ رہا ہو، لوگ کچھ کہہ رہے ہوں، لیکن مجھے تو وہی ہے، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، میں تو اس کا پابند ہوں۔ دنیا کے لوگوں کو کیا رائے ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کے مشورے کیا ہیں، ہاں اگر اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے تو وہ بھی ہے جیسے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، قرآن ہی نے کہا کہ اپنے معاملات میں مسلمانوں سے باہم مشورہ کیا کرو، جہاں بات ایسی آ جائے وہاں آپ مشورے سے کام لیں تو وہ بھی حکم اللہ کا ہے، لیکن جہاں واضح واضح احکامات آ رہے ہیں، واضح واضح حکم آ رہے ہیں، وہاں پھر کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے بس اللہ کافی ہے۔ اور اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے۔ آگے ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، کہ اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے۔ اس معجزانہ جملے کا تعلق پچھلی آیات سے بھی ہے اور اگلی آیات سے بھی۔ پچھلی آیات سے اس کا تعلق یہ ہے کہ کافر اور منافق لوگ آپ کو یہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش رکھیے اور ان کے مطالبات مان کر ان کو بھی خوش رکھیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اللہ کو بھی خوش رکھیے، ان کو بھی خوش رکھیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ انسان کے سینے میں ایک ہی دل پیدا فرمایا ہے اللہ نے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ہو رہے تو پھر اس کی مرضی کے خلاف کسی اور کو خوش رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سن لیجئے بھائی، یہ سن لیجئے آپ جو لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں صاحب یہ سیاسی امور ہے، صاحب یہ دینی امور ہے۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، کتنی بڑی آیت ہے قرآن مجید کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دل میں، کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں ایک ہی دل پیدا فرمایا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا ہو رہے تو پھر اس کی مرضی کے خلاف کسی اور کو خوش رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ایک دل اللہ تعالیٰ کو دے دے اور دوسرا دل کسی اور کو۔ اگلی آیت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اہل عرب میں یہ رسم تھی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت، اور یہ کہنے کے بعد وہ بیوی کو ماں کی طرح حرام سمجھتا تھا۔ اس طرح جب کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اسے اپنا سگا بیٹا ہی سمجھ لیتا تھا۔ اس پر میراث وغیرہ میں بھی ویسے ہی احکام جاری کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح انسان کی دو مائیں نہیں ہو سکتی اور نہ دو قسم کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان کی اپنی صلب سے ہو اور دوسرا زبانی اعلان سے بیٹا بن جائے۔ اسلام میں اس طرح کی کوئی دوہری باتیں نہیں ہیں۔ جیسے آج سماج میں دیکھیے آپ کسی بھی لڑکی کو کہہ دیں گے سسٹر، کوئی سسٹر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ہم جانتے ہیں کتنے اس وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ جی اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، اب یہ مولانا حضرات، امام، ائمہ، مؤذنین بعض گھروں میں جاتے ہیں ٹیوشن پڑھانے، یا بعض گھروں میں جاتے ہیں، ان کے علم قرآن اور علم حدیث کی وجہ سے لوگ انہیں قریب کر لیتے ہیں۔ شدہ ان کی گھر کی عورتیں ان سے بے پردہ ہو جاتی ہیں، اور اس پر وہ اللہ جانے کس طریقے سے اس پر وہ دلیل فراہم کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ کیا آپ کو کسی سے محبت ہو گئی تو کیا گھر کی عورتوں کے لیے وہ محرم ہو گئے؟ اور پھر اس کے بعد جو کارروائیاں، جو سانحات سامنے آتے ہیں وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے جو اسلام نے نظام پردہ قائم کیا ہے کہ کسی کو کچھ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے جو طے فرما دیا وہی حق حلال ہے۔ تو بہرحال بھائیو، ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دے دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ اس کو اصطلاح شریعت میں زہار کہتے ہیں، آگے سورہ مجادلہ میں اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، جی، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دے دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بتایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹے کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جس کو تم نے منہ بولا بیٹا بنا لیا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو گیا۔ اور یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو۔ اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے، یعنی ہمارے آپ کے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ کہتا ہے۔ اللہ کی بات پکی ہے، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہندوستان میں اندرا گاندھی وغیرہ کا زمانہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 70 کے دہائی میں متبنہ بل پاس ہوا تھا کہ جہاں ہندوستان میں ہندو قانون کے لحاظ سے لے پالک جو ہے وہ بیٹا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ سارے وہی حقوق ہیں جو ایک اپنے سگے بیٹے کے ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی حیات تھے، اس وقت مسلم پرسنل لاء کے تحت اس قانون سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا کہ بھئی یہ قانون ملک کا قانون ہوگا، لیکن چونکہ مسلم پرسنل لاء بھی ملک کا منظور شدہ دفعہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو شریعت کے معاملے میں موٹی موٹی باتوں میں اپنی شریعت پر عمل کرنے کا حق ہندوستان کے قانون نے دیا ہے، اس قانون کے تحت یہ اس بل سے مسلمانوں کو مستثنی رکھا جائے۔ تو الحمدللہ وہ بل جو ہے وہ پاس ہوا، اور آج یہ قانون ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ لے پالک بیٹے کے وہ مسائل، لیکن پھر بھی مسلمان لیتے ہیں بہت سے۔ تو بہرحال آج کا درس میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سورۃ پاک کو آج ہم نے شروع کیا ہے الحمدللہ اللہ اپنے فضل سے یہ سورہ جلد مکمل کرا دے، تاکہ اس میں جو کچھ احکامات اور تعلیمات دی گئی ہیں ہمارے علم میں آئیں اور ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی ہدایات پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نفرتوں کے
محل گراؤں پیام انسانیت سنا